شفیق نام کا محنتی کسان کیسر پور گاؤں میں اپنی بیوی رمشا کے ساتھ رہتا۔ شفیق اپنے کھیتوں میں بہت محنت کرتا، جس کی وجہ سے اس کی فصل پورے گاؤں میں سب سے اچھی ہوتی۔ یہ بات اس کے دوست محمود کو ہضم نہ ہوتی۔ وہ اس کے منہ پر تو اس کا سب سے اچھا دوست تھا، مگر دل میں وہ اس سے حسد کرتا۔ شفیق بہت محنتی اور اچھے دل کا انسان تو تھا، مگر اس میں ایک عادت بہت بری تھی۔ وہ اپنی بیوی رمشا کی عزت نہ کرتا۔ وہ اس سے کبھی بھی پیار سے بات نہ کرتا، ہر بات غصے اور ڈانٹ سے کہتا۔ یہ بات اس کے دوست محمود کو پتا تھی اور وہ بھی اس کو اس بات پر اکسا کر رکھتا۔ اوہ شوشے، بالکل صحیح میرے یار، اپنی بیوی سے غصے سے ہی بات کیا کرو، ایسے تمہارا ڈر بنا رہے گا اور گھر میں ہمیشہ تمہاری ہی چلے گی۔ شفیق ہمیشہ اپنے دوست کی باتوں میں آ جاتا۔ شفیق کی فصل اس سال بھی سب سے اچھی ہوئی۔ شفیق نے فصل کی کٹائی کر کے فصل کو گودام میں رکھ دیا۔ یہ سب محمود کی برداشت سے باہر تھا۔ محمود نے حسد میں جب شفیق اپنے گھر میں سکون سے سو رہا تھا تو اس کی گودام میں اس کی فصل کو آگ لگا کر خاک کر دیا۔ صبح شفیق اپنی محنت کو خاک میں دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ محمود اوپر سے تو اس کے دکھ کا ساتھی بنا ہوا تھا، مگر اندر سے وہ بہت خوش ہوا۔ شفیق گھر واپس آیا اور اس سب میں اپنی بیوی کو ہی کسی نہ کسی وجہ سے قصوروار بناتا۔ کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا رمشا؟ رمشا چپ کر کر سنتی رہی۔ یہ پریشان ہے، اس لیے یہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ ایسی پریشانی میں دن گزرتے گئے۔ شفیق نے جو سیونگ کی تھی اس سے گھر کا خرچہ کرتا رہا۔ ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ اب اس کے پاس سیونگ بھی ختم ہونے کو تھی۔ شفیق بہت پریشان تھا۔ اب کیا کریں گے؟ کیسے دن گزاریں گے؟ اگلی فصل لگنے میں ابھی بہت وقت ہے۔ شفیق کی پریشانی دیکھ کر ایک دن رمشا نے کہا، گھر کا خرچ اور اگلی فصل لگانے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں ابھی کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا۔ ارے ہاں، کیوں نہ ہم ایک بریانی کا ٹھیلا لگا لیں؟ میں آپ کو ہر روز بریانی بنا کے دوں گی اور آپ گاؤں کی گلی گلی میں جا کر اس کو فروخت کریے۔ شفیق کو رمشا کی یہ تجویز اچھی لگی۔ اگلی صبح رمشا نے بریانی تیار کر لی۔ شفیق جاتے جاتے رمشا کو کہنے لگا، پتہ نہیں کسی کو تمہارے ہاتھ کی بریانی اچھی لگے گی بھی کہ نہیں، ایسے ہی واپس نہ آنا پڑ جائے، ایسے آگے ہی ختم ہو رکھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل پڑا۔ شفیق کو ابھی ٹھیلا گلی گلی لے کر جاتے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور 1 پلیٹ بریانی کھائی۔ بریانی کا پہلا چمچہ لیتے ہی اس نے تعریف کرنا شروع کر دی۔ اتنی مزیدار بریانی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھائی۔ ایسے دوپہر تک اس کی ساری بریانی فروخت ہو گئی۔ شفیق یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے ہمیشہ رمشا کے کھانے کی برائی کی اور آج اسی کی وجہ سے میں ہی پیسے کما سکا۔ گھر آ کر شفیق نے سب سے پہلے رمشا سے معافی مانگی اور رمشا کو کہا کہ کل سے بریانی اور زیادہ بنانا، سب کو تمہارے ہاتھ کی بریانی بہت پسند آئی۔ اگلے دن رمشا نے زیادہ بریانی بنا دی، وہ بھی وقت سے پہلے ہی ساری فروخت ہو گئی۔ شفیق نے کہا، کیوں نہ گھر کے پاس ہی ایک دکان لے کر اس میں بریانی فروخت کیا کروں، ایسے گلی گلی بھی نہیں جانا پڑے گا، اور اگر بریانی ختم ہو جائے تو تم بنا کر دکان پر رکھ بھی سکو گی۔ شفیق نے بریانی کی دکان بنائی، جس پر دن بدن بریانی کی اچھی سیل ہونے لگی۔ ایسے سب کچھ اچھا چلتا رہا اور یہ سب محمود کو برداشت نہ ہو رہا۔ اس نے گاؤں میں یہ افواہ اڑا دی کہ شفیق بریانی میں مردہ گوشت استعمال کرتا ہے۔
मगर किसी ने भी उसका यकीन ना किया। उसकी बिरयानी इसी तरह फरोख्त होती गई। दूसरी तरफ महमूद की अपनी सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई, जो देखने में बहुत बड़ी बड़ी सब्जी थी। महमूद जब फसल की कटाई करके उसको फरोख्त करने के लिए मंडी गया तो लोग देखकर बहुत हैरान होते मगर खरीदते नहीं। तुम्हारी सब्जी इतनी बड़ी कैसे? जरूर तुमने फसल के वक्त कोई दवाई भी डाली होगी। गांव में ये अफवाह उड़ गई। महमूद ने फसल की काश्त के वक्त कोई ऐसी दवाई डाली जिससे उसकी फसल की सब्जी बहुत बड़ी हुई है। इस अफवाह से महमूद की फसल फरोख्त ना हुई, उसको बहुत नुकसान हुआ। अब उसकी फसल पर किसी को यकीन ना रहा। वो जब भी खेती करता तो उसकी फसल फरोख्त ना होती। महमूद को यकीन आ गया था कि ये सब उसकी हसद की सजा है। वो शफीक के पास गया और उसको सब कुछ बता दिया और अपने किए की माफी मांगी। शफीक के माफ ना करने पर शफीक की बीवी ने कहा, इसको अल्लाह ने सजा दे दी है, तो हम कौन होते हैं माफ ना करने वाले? महमूद ने शफीक को कहा, मुझे काम की जरूरत है। अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। शफीक ने मना कर दिया, मगर उसकी बीवी ने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं। इस तरह शफीक ने अपनी बीवी के कहने पर उसको काम पर रख लिया। महमूद को हर रोज यहाँ काम करते अपने बुरे कामों की याद आती रही। जिसने उसको मुश्किल में काम दिया उसने उसके साथ कितना बुरा किया। महमूद अपनी बुराई से सीख चुका था। वो हर वक्त अल्लाह से अब बस तौबा करता रहता।